بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی طے پا چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اماں کی ناک کے نیچے کوئی رشتہ آیا تھا۔ پہلے تو جو بھی لڑکی مجھے اچھی لگتی اس کے گھر والے جہیز اچھا نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے انکار ہو جاتا تھا۔ اب اماں کو جو لڑکی اچھی لگی تھی وہ تھی تو متوسط طبقے کی ہی، مگر جہیز ہمیں گاڑیاں بھر بھر کر ملا تھا۔ لڑکی عام صورت سی تھی، مگر اس لڑکی کے والدین مجھے گاڑی بھی لے کر دے رہے تھے، تو انکار کون گدھا کرتا۔ خیر، میں دلہا بنا بیٹھا تھا، ساتھ دلہن بھی اچھی ہی لگ رہی تھی۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ شکر ہے دلہن کا کچھ تو روپ نکلا، نہیں تو میرے باس کے سامنے میری کتنی سبکی ہوتی۔ میں ایک بہت اچھی فرم میں کام کرتا تھا، جلال اینڈ سنس۔ اس کا دور دور تک ڈنکا بجتا تھا۔ میں بھی اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ وہ اپنے امپلائیز کو تنخواہ ہی اتنی دلکش دیتے تھے۔ میں نے اپنے باس اور ان کی فیملی کو بھی مدعو کیا تھا، اس لیے میرے باس جلال احمد اور ان کے 2 بچے آئے تھے، بیوی تو حیات نہ تھیں۔ میں باس سے ملنے اسٹیج سے اتر آیا تھا۔ باس اور ان کے بیٹے سے بغل گیر ہوا، جبکہ ان کی بیٹی ماہا نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے مبارکباد دی۔ کیا چھا جانے والی شخصیت تھی ماہا کی، میں تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بھی بڑی بے باکی سے مجھے تک رہی تھی۔ میں ان سے مل کر واپس اسٹیج پر جا بیٹھا تھا۔ میری ساری توجہ کا مرکز ماہا ہی تھی۔ وہ بھی مسکرا مسکرا کر مجھے ہی دیکھتی رہی۔ اس ساری محفل میں مجھے ماہا کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آیا تھا۔ ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت سے فاصلے سمیٹ لیے تھے۔ تقریب ختم ہوئی، میں اسٹیج سے نیچے اترا تو ماہا میرا ہاتھ تھام کر مجھے ایک کونے میں لے گئی۔ اس نے بنا کوئی لگی لپٹی کے صاف صاف کہہ دیا کہ کبیر، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آج اور ابھی، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس شادی کے لیے تمہیں اسی لمحے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوگی، فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ اتنا کہہ کر میرا ہاتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ میں شدید شش و پنج میں مبتلا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا، جہاں سجی سنوری سی سہرش بیٹھی تھی۔ وہ مجھ سے شرما کر نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی، جبکہ میں تو اس الجھن میں تھا کہ کس کے حق میں فیصلہ کروں۔ میں نے ترازو میں سہرش کے والدین کا دیا ہوا چند لاکھ کا جہیز رکھا تو دوسرے پلڑے میں ماہا کی کروڑوں کی جائیداد۔ فیصلہ تو صاف تھا، ماہا کا پلڑا بھاری نکلا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ سہرش سے جان کیسے چھڑواؤں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں بڑے غور سے سہرش کے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ وہ میری نظروں کو خود پر پا کر مزید سمٹتی ہی جا رہی تھی۔ کافی دیر میں اس کا جائزہ لیتا رہا۔ آخرکار میری نظر اس کے بدنما پیروں پر پڑی۔ چہرے اور پیروں کی رنگت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہاتھ بھی باجبی سے ہی تھے۔ اٹھو، منہ دھو کر آؤ اپنا، یہ جو آٹا منہ پر مل رکھا ہے اس کو اتارو۔ میری آواز پر اس نے سر اٹھا کر مجھے بڑی بے یقینی سے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں گلا تھا، شکوہ بھی تھا، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ جلدی کرو۔ وہ بیچاری بڑی مشکل سے اٹھ کر واش روم گئی تھی۔ اس نے وہاں اچھی خاصی دیر لگا دی تھی۔ جب وہ آئی تو اس کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی ہتک پر رو کر آئی تھی۔ میں نے پھر بھی کسی قسم کی کوئی رعایت نہ برتی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ باہر اب بھی مہمان موجود تھے۔ دیکھو دیکھو لوگو، میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ اتنی پیاری دلہن دکھا کر مجھے یہ سڑا ہوا بینگن دے ڈالا ان لوگوں نے۔ میں اس کو کسی طور قبول نہیں کروں گا۔ میری باتیں سن کر میری اماں گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی تھیں۔ یہ کیا ڈرامے لگا رکھے ہیں؟ میں نے اماں کے کان میں کہہ دیا۔ باس کی کروڑوں کی جائیداد اور اس کی بیٹی ہے اماں۔ اماں مسکرا دیں اور بولی، اچھا تو پھر کرتے رہو ڈرامہ۔ میں نے ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بنا سہرش کو طلاق دے دی۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ آس پاس کے لوگوں نے آگے بڑھ کر اس پر پانی وغیرہ چھڑکا تھا۔ تبھی ماہا آگے بڑھی اور بولی کہ میں تم سے شادی کروں گی کبیر۔ سب لوگوں کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ باس آگے بڑھے اور بولے کہ ماہا گھر چلو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس نے قدرے بدتمیزی سے اپنے باپ کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، میرے معاملات میں دخل اندازی مت کریں۔ میں نے اس شام باس کی آنکھوں میں اتر جانے والی بے بسی کو بڑے غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پا رہے تھے۔ ماہا کا بھائی علی باپ کو دلاسا دے رہا تھا۔ میرے باس نے پتہ نہیں بیٹے کے کان میں کیا پڑھ کر پھونکا تھا کہ وہ آگے بڑھا اور بولا،
چونکہ سحرش کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اس لیے اس پر عدت عائد نہیں ہوتی۔ اگر سحرش اور اس کے والدین کو اعتراض نہ ہو تو میں سحرش کو وہ عزت دینا چاہتا ہوں جو کبیر نہیں دے پایا۔ میرا جی چاہا میں علی کے منہ پہ گھونس سے برسا دوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری چھوڑی ہوئی لڑکی کو اس گھر میں بیاہ کر لے جانے کی جہاں میں جانے والا تھا؟ سحرش کے والدین کو یہ موقع غنیمت سے کم نہیں لگا، انہوں نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ یوں آنن فانن ہم دونوں کے نکاح ہو گئے۔ ماہا میری ہوئی اور کالی کلوٹی سحرش علی کی ہو گئی۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ ہر کوئی حیران سا تھا۔ واقعات نے اس طرح پلٹا کھایا کہ کسی کو کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ یوں میں جلال انکل کا داماد بن گیا، گھر داماد۔ کچھ رسمیں ہوئیں، اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا اور سحرش علی کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم علی نے اس رات سحرش کو قبول بھی کیا تھا یا نہیں، بس مجھے اتنا معلوم تھا کہ ایک ہی ملاقات میں ماہا میری دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے واری صدقے جا رہی تھی، میرے ناز نخرے اٹھا رہی تھی۔ اگلی صبح میں اور ماہا بڑے خوش سے ڈائننگ ہال میں پہنچے تھے۔ ہم دونوں خوشی سے چہچہا رہے تھے، جبکہ علی اور سحرش بوجھے سے خاموش سے تھے۔ مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی، ہائی بڑی میرا مقابلہ کرنے والی، پہلے نصیب تو مجھ جیسے لے آتی وہ۔ مجھے جلال انکل سے توقع تھی کہ وہ مجھ سے کلام نہیں کریں گے، مگر وہ میرے ساتھ بڑے نارمل انداز میں گفتگو کر رہے تھے جیسے کل کچھ ہوا ہی نہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر میں صاف سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنی ہٹ دھرم بیٹی کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ ان کی بیٹی میری اسیر تھی۔ اب وہ وقت دور نہیں تھا جب میرے بھی شیئرز اس عظیم بزنس میں ہونے والے تھے۔ شادی کے 2 ہفتے کے بعد میں نے آفس جوائن کر لیا تھا، جبکہ علی تو ولیمے کے بعد سے ہی جا رہا تھا۔ سحرش ہر لمحے اداس رہتی، پتہ نہیں کیوں، مگر اس کی اداسی مجھے بڑا لطف دیتی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ماہا مجھے سحرش کے سامنے زیادہ عزت دیتی ہے۔ میرے لیے یہ بھی فخر کی بات تھی۔ میں نت نئے کپڑے خرید رہا تھا، سیر و تفریح کے لیے کبھی کہیں جا رہا تھا تو کبھی کہیں۔ میری شخصیت تو پہلے بھی جاذب نظر تھی، مگر اب تو دولت کی ریل پیل نے مجھے مزید نکھار دیا تھا۔ لوگ اب مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آخر میں جلال انکل کا داماد جو تھا۔ اس دن سے پہلے دن بڑے خوبصورتی سے گزر رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ منحوس دن میری بساط ہی پلٹ دے گا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں نے سحرش کو بڑا اداس سا پایا، جیسے وہ اکثر ہوا کرتی تھی، مگر جیسے ہی علی گھر داخل ہوا وہ کھلکھلا سی اٹھی۔ علی بھی اسے بڑی گرم جوشی سے ملا تھا۔ پھر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ ان کی آپس میں بن کیسے گئی۔ سحرش کیسے خوش نظر آ سکتی ہے؟ خوش ہونے کا تو صرف مجھے حق ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں سحرش سے چلن سی محسوس ہوئی تھی۔ رات گئے جب وہ کمرے سے نکلی تو سیدھی کچن میں جا گھسی۔ میں بھی سب سے نظر بچا کر کچن میں گھس گیا تھا۔ وہ چائے بنا رہی تھی۔ سحرش، کیا مل گیا تمہیں علی کے ساتھ شادی کر کے؟ تم تو اپنے جیسے کسی مڈل کلاس لڑکی کے ساتھ ہی جچتی۔ پھر دیکھو نا، وہ تمہیں وقت بھی نہیں دیتا اور نہ ہی تمہارا خیال رکھتا ہے۔ تم جانتی ہو آفس میں اس کا کتنی لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ وہ میری باتوں کو انسنا کر کے چائے بناتی رہی تھی، یعنی میں تو کچھ تھا ہی نہیں، اس نے تو مجھے جواب تک دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ اتنے میں ماہا پانی لینے کچن میں آ گئی۔ اس نے ہم دونوں کو یوں تنہا دیکھ کر نہ جانے کیا مطلب دیا تھا۔ وہ مجھے روم میں لے گئی تھی اور مجھ پر خوب چیخی چلائی تھی۔ جو گڑھا میں علی کے لیے کھود رہا تھا اس میں خود گر گیا تھا۔ ماہا مجھ پر شک کرنے لگی تھی۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ میں سحرش کے پیچھے ہوں۔ ماہا نے مجھ سے بہت برا سلوک روا رکھا تھا۔ میں اس کی منتیں کرتا رہا۔ 2 ہفتوں کے بعد جا کر کہیں ماہا کا موڈ ٹھیک ہوا تھا۔ پھر ہم دونوں دبئی چلے گئے۔ وہاں سے 2 ہفتے بعد لوٹے تو گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ علی اور انکل تو سحرش کے واری صدقے جا رہے تھے۔ ملازمین پر اس کی اجارہ داری تھی، ہر چیز اس کے حکم سے ہی ہو رہی تھی۔ میں یہ سب بڑی مشکل سے برداشت کر رہا تھا، مگر کیا کرتا؟ میں کچھ بھی تو نہیں کر پا رہا تھا نا، کیونکہ ماہا نے مجھے سر سے اتار کر جوتی کی نوک پر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بات بات پر مجھے بے عزت کرتی، میں بس زہر کے گھونٹ بھر کر رہ جاتا۔ غصہ تو مجھے بھی آتا مگر میں قابو کر جاتا۔ ابھی سے اگر میں ماہا کو غصہ دکھانے لگ جاتا تو پھر امیر بننے کا خواب ہی رہ جاتا۔ ابھی تک ماہا نے میرے نام پھوٹی کوڑی بھی نہیں کی تھی۔
جب بھی میں اس سے کسی چیز کا تقاضا کرتا وہ مجھے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیتی۔ میں نے سحرش کی ایک بات نوٹ کی تھی، وہ علی کو بہت عزت و احترام دیتی تھی، اس کی کوئی بات نہیں ٹالتی تھی۔ کبھی کبھی میرے دل میں عجیب سی چبھن ہونے لگتی تھی۔ ماہا نے اب یہ طریقہ اپنا لیا تھا کہ وہ جیسے ہی سحرش کو دیکھتی وہ مجھ کو کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، بات بات پر جھڑکتی۔ مجھے بہت سبکی ہوتی تھی۔ ایک رات تو مجھے ماہا نے کمرے سے ہی نکال دیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ ہی چل نکلا تھا۔ جیسے ہی ماہا کا موڈ خراب ہوتا وہ مجھے روم سے نکال دیتی تھی۔ میں نے اس کے بدلتے رویے کی وجہ پوچھی تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم سے میرا دل بھر گیا ہے۔ مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگی تھی، انسانوں سے بھی بھلا دل بھرتے ہیں؟ میں تو پھر تھا بھی اس کا شوہر۔ ایک دن میری اور ماہا کی بڑی زبردست لڑائی ہوئی تھی، وہ غصے میں گھر سے باہر چلی گئی تھی، میں نے بھی غصے میں کمرے کی ہر چیز توڑ ڈالی۔ پھر موڈ کو ذرا بہتر کرنے کے لیے میں بھی باہر نکل گیا اور ایک بہترین سے پیزا ہٹ چلا گیا۔ میں بیٹھا اپنے آرڈر کا انتظار کر رہا تھا جب اچانک میری نظر کسی پر پڑی۔ میں ہنسنا بھول گیا۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ وہ ماہا تھی، اور اس کے ساتھ کون تھا؟ میں اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ ماہا کسی لڑکے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، وہ بار بار اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیتی تھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں ہانپتے ہوئے ماہا کی طرف بڑھا تھا، میں اپنے پورے زور سے چیخا تھا، یہ کیا بےہودگی ہے ماہا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، اس کی نظروں میں بس حقارت ہی حقارت تھی۔ آرام سے، اتنا کہہ کر اب پھر سے وہ اس لڑکے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ آخر کیوں؟ میں نے آگے بڑھ کر ماہا کو ہاتھ سے تھام کر کھینچا تھا۔ وہ مجھ سے اس چیز کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے میرے منہ پہ تھپڑ جڑ دیا اور ساتھ ہی سیکیورٹی کو بلا کر مجھے ریسٹورنٹ سے نکال دیا تھا۔ اتنا ہی کافی نہیں تھا، وہ گھر آ کر بھی مجھ پر بہت چیخی چلائی تھی۔ انکل اور علی حیرت سے تک رہے تھے، لیکن میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا، اس لیے نہیں کہ ایسی بات سن کر ماہا ان کے دل سے اتر جائے گی، بلکہ صرف اس لیے تاکہ ان کی نظر میں میری عزت بنی ہی رہے۔ میں بہت پریشان تھا، کھیل شروع ہونے سے پہلے میرے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ میں ابھی ماہا سے کچھ بٹور نہیں پایا تھا کہ ایک نیا کھلاڑی میدان میں آ گیا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ رو دھو کر تڑپ تڑپ کر میں نے ماہا کو اپنی محبت کا یقین دلایا، اس نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ پھر حالات بہتر ہونے لگے، میرے سر سے بھاری بوجھ پھسلا تھا۔ میرے حالات بہتر ہوئے تو میں نے ادھر ادھر کے حالات کا بھی جائزہ لیا تھا۔ سحرش نے پورے آب و تاب سے گھر کی ملکیت سنبھالی ہوئی تھی، وہ ملکہ بنی بیٹھی تھی، اور یہاں میری حالت ملازموں سے بھی بدتر تھی۔ میں نے دل میں تہیہ کیا تھا کہ جیسے ہی ماہا میرے پورے کنٹرول میں آ گئی، سب سے پہلے میں سحرش کا پتہ صاف کروں گا۔ انہی دنوں مجھے ماہا نے ورلڈ ٹور پر جانے کی نوید سنائی تھی۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ورلڈ ٹور کا خواب میں بچپن سے ہی دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اور ماہا نے مل کر شاپنگ کی تھی۔ یوں ایک دن ہم پاکستان سے نکل پڑے تھے۔ سب سے پہلے ہم دبئی پہنچے تھے۔ میں انتہائی خوش تھا، سب کچھ اچھا جا رہا تھا، مگر ماہا نے کایا ایک بار پھر سے پلٹ دی تھی۔ اس نے ہوٹل میں اپنے لیے اور میرے لیے علیحدہ علیحدہ کمرے بک کروائے تھے۔ میرے استفسار پر اس نے کریڈٹ کارڈ میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور بولی تھی کہ میں دبئی میں اپنی ذات کی کھوج میں آئی ہوں۔ میں یہ تلاش کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے میری زندگی میں تم چاہیے بھی ہو یا نہیں۔ کریڈٹ کارڈ تو محض ایک رشوت تھی، منہ آنکھ کان بند کرنے کی۔ ماہا مجھے چھوڑ کر اس لفنگے کے ساتھ گھومتی تھی جس کو میں نے اس کے ساتھ پاکستان میں دیکھا تھا۔ میں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی بھر لیا تھا۔ 3-4 ممالک تو وہ لڑکا ہمارے ساتھ رہا، مگر پھر ماہا نے اس کو بھی دھتکار دیا۔ پھر نئے سفر اور نئے لڑکے۔ تقریباً 6 ماہ کی اذیت برداشت کر کے میں جب پاکستان پہنچا تو انکل میری شکل دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ انہیں مجھ پر ترس بھی آیا تھا۔ اس رات میں نے ماہا سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے صاف صاف پوچھ لیا تھا کہ ماہا، میں تمہاری زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ اس کا جواب کافی کڑوا تھا۔ کبیر، کیا تم نے کبھی مجھ جیسی بگڑی ہوئی امیر زادیوں کے بارے میں نہیں سنا؟ ہم امیر زادیاں ایک غریب سا لڑکا چن کر اس سے شادی کر لیتی ہیں۔ وہ ہوتا ہے لالچی، اس سے زندگی سے جو چاہیے ہوتا ہے، عزت، دولت اور وقار، ہم وہ دے دیتی ہیں۔ شادی شدہ کا ٹیگ لگنے کے بعد ہمیں منمانی کرنے کی کھلی اجازت مل جاتی ہے، اور جو ہمارے شوہر ہوتے ہیں وہ بس نام کے ہی شوہر رہ جاتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی تمہارا بالکل یہی مقام ہے۔ ہمارا نکاح نامہ فقط میری عیاشی کا پروانہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے
کہ اگر میں شادی شدہ نہ ہوتی تو ڈیڈ مجھے یوں ورلڈ ٹور پر جانے دیتے؟ نہیں نا، میں نے وہاں کتنے دوست بنائے مگر تم نے اف تک نہ کی۔ یہی ڈیوٹی اب تمہیں عمر بھر نبھانی ہے۔ میں ماہا کی باتیں سن کر خاموشی سے اٹھ کر باہر چل دیا تھا۔ ماہا کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ میں لان میں بیٹھا خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا جب مجھے انکل کی آواز سنائی دی۔ برخوردار، یہاں لان میں اکیلے بیٹھے ہو؟ کیا پھر سے ماہا کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ ان کی بات سن کر میں زاروں قطار رونے لگا تھا۔ پھر یوں ہی روتے دھوتے میں نے انکل کو ماہا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ اداسی سے سر ہلاتے رہے تھے، پھر بولے تو کیا کہ میرا جھکا سر شرم سے مزید جھک گیا تھا۔ تم نے ہیرے کی تلاش میں ہیرا ہی گنوا دیا۔ تم تو کوئلے کو ہیرا سمجھ بیٹھے تھے، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ واقعی میں سچ کہہ رہے تھے۔ پھر بڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، ماہا 4 سال کی تھی جب اس کی ماما فوت ہو گئی تھی۔ ماہا ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میں نے، علی نے اسے اتنا پیار دیا کہ کوئی حد نہیں۔ اس کی ہر جائز ناجائز بات مانی، تب کہیں جا کر ماما کا دکھ وہ دل سے نکال سکی تھی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی لاڈ پیار میں ماہا میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اس نے میری ہر بات کو رد کر کے اپنی ہی بات مانی۔ تم سے شادی بھی تو اس نے مجھ سے ٹکر لے کر کی تھی، مگر میں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا۔ دیکھو، اگر تم نے اس کا ہاتھ تھام ہی لیا ہے تو یہ سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ بیٹا، کیونکہ ماہا سدھرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ مجھے پتا تھا کہ امیر لڑکیاں کافی بگڑی ہوئی ہوتی ہیں، تبھی تو میں نے اپنے بیٹے کی شادی سہرش سے کر دی۔ اب دیکھو نا، وہ کتنا خوش ہے، الحمدللہ۔ ان کی بات سن کر میں نے لاؤنج کی طرف دیکھا۔ وہاں سہرش ملکہ بنی بیٹھی تھی۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اپنی اچھائی سے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور میں نہ گھر کا رہا تھا نہ گھاٹ کا۔ ہماری شادی کو سال ہو گیا تھا۔ میں مزید تنہا، پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ ماہا وہی مشاغل تھے اس کے۔ وہ نئے نئے دوست بناتی، ان کے ساتھ گھومتی پھرتی، پھر ان کو بھی چھوڑ دیتی۔ کبھی میرے ساتھ ہنس کر بات کر لیتی تو کبھی میری دشمن بن جاتی۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے لگا تھا ماہا میرا فیصلہ سن کر بہت خوش ہوگی، مگر وہ تو پریشان سی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے فیصلہ بدلنے کو کہا، مگر میں اپنی ضد پر اٹل رہا۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ماہا بولی، تمہیں کیا پریشانی ہے اس گھر میں؟ دولت، نوکر چاکر سبھی تو ہیں۔ جہاں تک میری یعنی تمہاری بیوی کی بات ہے کہ میں تمہیں وقت نہیں دیتی یا تمہاری عزت نہیں کرتی، تو ذرا سوچو، تم نے عورت سے شادی کی ہی کب ہے؟ تم نے تو پیسے سے شادی کی تھی، جو تمہیں مل بھی رہا ہے۔ اگر تمہیں عورت چاہیے ہوتی تو تم سہرش کو کبھی نہ ٹکراتے اور میرے بھائی کی طرح خوش رہتے۔ کتنا سچ بولا تھا اس نے۔ مجھے سچ سن کر خود سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے ماہا کی منتوں کے باوجود اس کو طلاق دے دی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ اپنی آزادی کا پروانہ بنا کر ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی جائیداد سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی۔ میں اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے ماہا کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ سہرش نے ایک تندرست بچے کو جنم دیا تھا۔ میں اسے بیٹے کی مبارکباد دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا تھا۔ اس نے مجھے معاف تو کر دیا تھا، مگر اس شرط پر کہ میں کسی کا غمگسار بنوں گا۔ میں نے وہ جاب چھوڑ کر کہیں چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ لی تھی۔ میری اماں کو بھی سبق حاصل ہو چکا تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ ہم سوکھی گیلی کھا لیں گے، مگر میرا بچہ میری نظروں کے سامنے رہے۔ میں نے اماں سے اپنے لیے کسی طلاق یافتہ لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنے کو کہا تھا۔ اماں کو اعتراض تھا، مگر میرے مجبور کرنے پر وہ مان ہی گئی تھیں۔ یوں صبا اپنے 2 بچوں سمیت میرے گھر میں دلہن بن کر آ گئی تھی۔ صبا بالکل سہرش کی طرح فرما بردار تھی۔ میں نے صبا کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر ان کے سر پر دست شفقت رکھا تھا۔ میری زندگی سے ساری فکریں، ساری الجھنیں ختم ہو چکی تھیں۔ اب سکون ہی سکون تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔